الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری۔ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أعز للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء، رواہ البخاری۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالح، رواہ مسلم۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیارکم لنسائهم، رواہ ابن ماجہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، رواہ ابن ماجہ۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضرت انسان کو دو حصوں میں منقسم فرمایا ہے، تقسیم فرمایا ہے۔ ایک حصہ مردوں کا ہے، ایک حصہ عورتوں کا ہے۔ مرد و عورت کی شکل میں دنیا میں انسان بنائے گئے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے ضرورت کے اعتبار سے جوڑا ہے۔ جسمانی ضرورت، بدنی ضرورت، دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی ضرورت، انگنت ضرورتیں ہیں جس کی وجہ سے مرد و عورت کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ پھر جب یہ اجنبی ہیں تو ان کی اجنبیت کو نکاح کے ذریعے ختم کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہیں، بخاری شریف کی روایت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استطاع الباءة فلیتزوج، جو آدمی استطاعت حاصل کر لے، پوری ضرورتوں کے پورا کرنے کا وہ ذمہ دار بن جائے، اسے یقین ہو جائے کہ وہ آنے والی کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، سارے اخراجات کو برداشت کر پائے گا، سارے حقوق کو ادا کر پائے گا، بے انصافی ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں۔ اس کا ایک بہت بڑا ثمرہ اور نتیجہ بتلایا گیا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیا ایسا کرنا یعنی نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ شہوت میں اور آنے والی تقاضوں کے ساتھ بندہ بد نظری کرتا ہے، اس کی نگاہیں کسی اور طرف متوجہ ہوتی ہے،
اگر نکاح کرے گا ضرورتیں پوری ہوگی، اندرون سے یہ نیک بنے گا، اس کا اندر نیک بن جائے گا، اب یہ بدنظری نہیں کرے گا۔ اور شرمگاہ کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے نکاح۔ بدنظری سے شروع ہو کر بدکاری کی طرف آنے والا جو عمل ہے، زنا کی طرف لے جانے والا جو عمل ہے، وہ ختم ہو جائے گا نکاح کرنے سے۔ دو فائدے ملیں گے۔ سب سے پہلے اور بنیادی جو جڑ ہے کہ نکاح کی حفاظت ہوگی، جب حفاظت ہوگی تو آگے کے مرحلے وہ طے نہیں کر پائے گا۔ اور جو لاسٹ اسٹیپ ہے بدنظری سے شروع ہو کر جو لاسٹ اسٹیپ ہے زنا کاری، وہ ختم ہو جائے گی نکاح کرنے سے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے اس لائق نہیں ہے کہ نکاح کر سکیں، یا مالی اعتبار سے لائق تو ہیں لیکن جسمانی اعتبار سے ان کو یہ یقین ہے کہ وہ آنے والی کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، بہت اس کے حقوق کو دبانے والے ہیں، مارنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ جو استطاعت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَا، کیونکہ یہ ڈھال ہے روزہ بدکاری میں مبتلا ہونے، بدنظری میں مبتلا ہونے، اور جتنی برائیاں شہوت کے رائن کی ہے ان تمام برائیوں کے لیے ڈھال بن جائے گا یہ روزہ۔ بخاری شریف کی روایت۔ تو مرد و عورت کے تعلق کو استطاعت کے بعد نکاح کی شکل میں جوڑا گیا ہے، اور اس ہونے والے نکاح میں بھی کنڈیشن بتلائی گئی ہے کہ عموماً جو نکاح کیے جاتے ہیں معاشرے میں، جو نکاح وجود میں آتے ہیں، چار ان کی شکلیں ہوتی ہیں، چار وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں نکاح کیے جاتے ہیں، کرائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عورتیں بیاہی جاتی ہیں چار وجوہات کی وجہ سے، چار باتوں کے ساتھ۔ لمالہا، بہت مالدار گھرانہ ہے، یہاں نکاح کروں گا تو مالی اعتبار سے میرا تعاون ہوگا، مدد ہوگی، مجھے بہت سپورٹ ملے گا، اس لیے نکاح کیا جا رہا ہے کہ مالدار گھرانہ ہے۔ ولحسبہا، بہت اونچا گھرانہ ہے، نامور گھرانہ ہے، اس گھرانے سے میری نسبت جڑ جائے گی تو میرا بھی نام اونچا ہوگا، بہت بڑے نام کے ساتھ، مرتبے کے ساتھ لوگ مجھے پکاریں گے کہ یہ فلاں گھرانے کا داماد ہے۔ وہ جمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے کہ اس گھر کی خوبصورتی مشہور ہے، وہاں کی بچی اگر نکاح میں آئے گی تو خوبصورت ترین خاتون میری منکوحہ بنے گی، میری بیوی بنے گی، اس وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولدینہا، دینداری کو دیکھ کر، دیندار گھرانہ ہے، پاکیزہ گھرانہ ہے، پردے دار گھرانہ ہے، اس لیے نکاح کیا جا رہا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تریبت یداک، یہ ایک محاورہ ہے، عربی محاورہ، کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی یہ جو تین اوپر کی چیزیں ہیں جو خاک میں ملنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، حسب نسب، مال و دولت اور خوبصورتی، یہ تینوں کی تینوں چیزیں دینداری کو ترجیح دینے کی وجہ سے اللہ تجھے دے دیں گے۔ دیندار گھرانے میں نکاح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نورانیت دیں گے اس خاتون میں، اس میں خوبصورتی اللہ اپنی قدرت سے پیدا کریں گے۔ اور دیندار گھرانے میں نکاح کرنے سے حسب نسب بھی بہت زیادہ شہرت پائے گا، کہ دینداری کی وجہ سے جو چیزیں شہرت میں آتی ہیں، لوگوں میں، معاشرے میں پھیلتی ہے، وہ دیر پا رہتی ہے۔ دنیا داری کی وجہ سے اگر کوئی شہرت پا رہا ہے تو جب تک دنیا داری ہے، مال و دولت ہے، تب تک شہرت ہے، جہاں مال ختم وہاں شہرت ختم۔ خوبصورتی، جب تک خوبصورتی موجود ہے تب تک چرچا چل رہا ہے، جہاں خوبصورتی ڈھل گئی یا کسی وجہ سے خوبصورتی زائل ہو گئی، سارا معاملہ تہس نہس ختم۔ لیکن دینداری کو ترجیح دینے کی وجہ سے یہ تینوں چیزیں ہاتھ آ جائیں گی۔ تو عموماً جو نکاح کیے جاتے ہیں، بیاہ کیا جاتا ہے، یہ وجوہات ہیں
اور شریعت نے جو ابھارا ہے دینداری پر ابھارا ہے کہ دینداری دیکھی جائیں، حسب نسب دیکھا جائے۔ اسی لیے قرآن عظیم و شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورۃ النور میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق۔ یہ پاک باز مرد و عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ تو دینداری، پردہ داری، پاکیزگی، عفت و پاک دامنی، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اس لہلہاتے سبزے سے کہ جس کی جڑیں غلاظتوں پر کھڑی ہوئی ہیں، اس گنری سے، اس سبزے سے بچوں کے جس کی جڑیں غلاظتوں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ جب جڑیں غلاظت بھری ہوں گی تو جو اس سے پودے اگیں گے ان میں بھی غلاظت کا اثر رہے گا۔ تو صرف بیوٹی نہیں دیکھنا ہے، بیوٹیفل کیریکٹر دیکھنا ہے، مزین اخلاق دیکھنے ہیں، خوبصورتی کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے کہ جیسے کیریکٹر ہے، جیسے اخلاق ہیں، جیسے گھرانہ ہے، وہ سب نہیں دیکھا جا رہا۔ حسب نسب کیسے خاندان سے تعلق ہے، خوبصورتی دیکھی جا رہی ہے۔ یہ ملیامٹ ہونے والی چیزیں ہیں، مٹنے والی چیزیں ہیں۔ دینداری کو ترجیح دی جائے، دیندار گھرانہ تلاش کیا جائے، پاک باز عورتیں تلاش کی جائیں۔ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیوی چاہیے تو کسی کا بھی ہاتھ پکڑ سکتے ہو، لیکن نسلوں کے لیے ماں چاہیے تو تلاش کرنا پڑے گا دیندار گھرانہ۔ نسلوں کے لیے ماں چاہیے، آپ کی نسلیں دیندار رہیں، دینی مزاج پر قائم رہیں، یہ اگر آپ کی چاہت ہے تو آپ کو دیندار گھرانہ دیکھنا پڑے گا، اس کی طبیعت میں دین دیکھنا پڑے گا۔ بد دین، بد اخلاق، کیریکٹر لیس عورتیں اگر بیائی جائے گی تو اس کا اثر صرف اس حد تک نہیں رہے گا، آنے والی نسلوں تک اس کا اثر جائے گا۔ جہاں تھوڑا سبزہ نظر آیا، چمک دمک نظر آ گئی، تھوڑا مال و دولت نظر آیا، وہاں رائے ٹپکانے لگی اور پیچھے بھاگنے لگی، ان کے پیچھے سب کچھ بھلا کر، گھر کی عزت داؤ پر لگا کر اٹھ کھڑے ہونے والی بچیاں بیائی نہ جائیں، دیندار گھرانہ دیکھا جائے، پاک باز لوگ دیکھے جائیں۔ اب سے پہلے ہوتا تھا، گھر کے بڑے طے کرتے تھے رشتے، گھرانہ دیکھے جاتے تھے، خاندان دیکھے جاتے تھے۔ جس گھر میں رہے صرف وہ نہیں دیکھا جاتا تھا، ان کے آبا و اجداد کہاں سے آئے ہیں، ان کا کیا حسب نسب ہے، کہاں سے ان کا سلسلہ چلا ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، ہر کسی دیکھا جاتا تھا، اور اس کا اثر نسلوں تک دیکھنے کو ملتا تھا۔ جب ایسی تلاش و بسیار کے بعد، تلاش و جستجو کے بعد بچیاں گھر لائی جاتی تھی بیاہ کر، تو اس کا اثر نسلوں تک دیکھا جاتا تھا۔ اور ہوا ہے بزرگان دین کے یہاں پر آج بھی یہ معاملہ ہے کہ جب وہ پاک باز بچیاں گھر لاتے ہیں تو ان کے گھرانے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں، اولو العزم لوگ ہوتے ہیں، پاک باز اور نیک لوگ دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ سورہ کہف میں جو واقعہ ہے کہ حضرت خضر نے جو دیوار نہیں توڑی، موسیٰ علیہ السلام نے باز پوچھ کی کیوں نہیں توڑی، بعد میں بتائیں گے۔ اس کو جو بتایا گیا کہ اس کے آبا و اجداد دیندار تھے، اللہ چاہتے تھے کہ جب بڑا ہو تو خزانے کو نکالے، ان کی دینداری دوسرے تیسری پیڑھی میں آ کر بچے کو کام آ رہی ہے۔ آبا و اجداد میں دیندار لوگ تھے تو اس کا اثر مل رہا ہے۔ اور اصل مائیں تربیت کرتی ہے بچوں کی۔ جب آپ بیاہ کر لائیں گے، آج وہ آپ کی بیوی ہے، کل وہ آپ کے بچوں کی ماں بننے والی ہے، ان کا مستقبل سنوارنے کا ذریعہ بننے والی ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ جب یہ خود پاک باز رہے گی، دیندار رہے گی، تو وہ دین منتقل ہوگا اس بچے میں، وہ سکھائے گی اس کو دینداری۔ یہی اگر سیریل دیکھنے والی، پکچر فلمیں جانے والی، گپ شپ کرنے والی، کیٹی پارٹی جوائن کرنے والی، فیشن لیبل، ایسی خواتین اگر بہائی جائے گی تو لازمی بات ہے بچوں میں وہ اثر آئے گا، وہ حلیہ انہیں دیا جائے گا، وہ پہراوا انہیں دیا جائے گا، وہ تربیت انہیں دی جائے گی، وہ اخلاق انہیں دیے جائیں گے۔ جو کچھ بھی زندگی میں ہوگا وہ منتقل کیا جائے گا۔ دین ہوگا تو دین منتقل کیا جائے گا، دنیا ہوگی تو دنیا منتقل کی جائے گی۔ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگنے کا جذبہ ہوگا تو وہ منتقل کیا جائے گا۔ تو اس لیے باریکی کے ساتھ کہ جب نکاح کرنا ہے تو بہت زیادہ کھنگال کے اور خاندانی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جائے۔ اب جب بیاہ کر لایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ حسن اخلاق۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع، دنیا سامان ہے، سامان، وہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پاک باز عورتیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور عورتیں یہ بہت بہترین چیز ہے دنیا کی۔ پوری دنیا میں جو بہتری ہے، سب سے بہترین ایک عورت ہے، جس کو یہ مل گئی، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ یہ خود بھی دیندار رہے گی، اپنے شوہر میں دینداری منتقل کرے گی، بچوں میں دینداری منتقل کرے گی۔ اب جب یہ آ رہی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے عورتوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے، حسن اخلاق کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، ایسے لوگ بہتر ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ خود اخلاق کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا اسوہ، خود آپ کا اپنا مزاج یہ ہے کہ آپ اپنی گھر والیوں کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ اور اچھے برتاؤ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ اپنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ خصوصاً خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارا کریں، تو آنے والی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جذبہ ہو، معمولی باتوں پر الجھنا نہ ہو، جھگڑنا نہ ہو، اس حد تک الجھاؤ نہ ہو کہ دوری پیدا ہو جائے، علیحدگی کی نوبت آ جائے۔ ان چیزوں سے بچ کر اور بہت تلاش و بشیار کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔